اپنی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, بینک آف کینیڈا پہ تو آپ نے کافی روشنی ڈال دی ہے, اس لیے وہ اس کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آگے چلتے ہیں. اچھا جناب, ٹورنٹو ایریا کی MP ہیں میرٹ سٹائلز, تو یہ جو ہے شی از ناؤ سیٹ ٹو بی دا اونٹاریو NDP لیڈر, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابھی جو کانفرمیشن جو ووٹ ہے وہ مارچ 2023 میں ہونا ہے, لیکن پھر بھی ان اپوزڈ ہے ابھی تک, کیونکہ کوئی بھی جو ان کے آس پاس لوگ تھے وہ سب بیٹھ گئے ہیں ان کے اس کے اندر. تو اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وی آر گوئنگ ٹو بلڈ دا پارٹی, اور 2026 کے جو الیکشنز ہیں اس میں ہم نے ڈک فورڈ صاحب کو بڑی ہم نے سخت قسم کی فائٹ دینی ہے. اور ان کے جو انٹرم لیڈر تھے ٹیبرٹ ٹیبنز, انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھئی ہم ابھی جو کانفرمیشن ووٹ آئے گا, لیکن مور اور لیس یہ جو ہیں ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ یہ جناب اب اونٹاریو NDP کی لیڈر ہویں گی. آپ کو پتہ ہی ہے کہ اینڈریا ہارویتھ تھیں, لیکن وہ پھر جب دوسری بار بھی اس دفعہ ہار گئے تھے تو انہوں نے چھوڑ دی تھی, اور ویسے بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ میورل ریس لڑوں گی ہیملٹن کی, اور اب وہ شی از دا میئر. تو وہ اس کے بعد جو ہے ان کا ایک گیپ ہو گیا تھا, اور اس کی وجہ سے یہ انٹرم لیڈر پہ چل رہے تھے, اور اب انہوں نے. اچھا جناب, نیشنل ریونیو منسٹر جو ہیں ڈیان لوبوتھیر, ان کو اب بڑی پرابلم میں وہ آ گئی ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیرن ہوگن جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا, جو ہم نے آپ کو اسے بتائی تھی, کہ ملینز آف ڈالرز جو کووڈ-19 کے بینیفٹس تھے وہ ان ایلیجیبل لوگوں کو گئے تھے. اچھا, ڈائن جو ہے منسٹر ڈائن, ان کا کہنا ہے کہ CRA ان کے ساتھ اگری نہیں کرتا ہے. اب جب انہوں نے یہ بات کی ہے تو اب اس کے اوپر بڑی ان کو جو ہے کرٹیسزم کا سامنا ہے. کنزرویٹو MP فلپ لارنس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ایڈیٹر جنرل ہوتا ہے اس کا کام بڑا کرٹیکل ہوتا ہے, وچ از ویری امپورٹنٹ فار ڈیموکریسی. تو ان کی انٹیگریٹی کو کوشچن کرنا جو ہے ڈیموکریسی پہ اٹیک ہے. اسی طرح کنزرویٹو MP جو لک بیتھولڈ ہے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ پارلیمنٹ کا یہ ڈیسیجن تھا, یہ اپوزیشن کا نہیں تھا, کیونکہ منسٹر ڈین نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر پالیٹکس انوالوڈ ہے. تو اس نے کہا جی کہ اپوزیشن اور پالیٹکس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے, یہ ڈیسیجن جو تھا پارلیمنٹ کا تھا. تو اب یہ کافی ذرا تھوڑی سی نوک جھوک جو ہے یہ چل پڑی ہے. ڈک فورڈ صاحب جو ہیں وہ بونی کرامبی سے ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں جی بونی کرامبی ویسے تو کہتی ہے ہمیں گھر چاہیے, لیکن ان کی طرح کے کچھ جو دوسرے جو میونسپل لیڈرز ہیں, یہ جو ہم نیو ہاؤسنگ لیجسلیشن لے کر آئے ہیں, اس کے اب بڑا یہ خلاف بول رہے ہیں. تو آج تو انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ ایک سینٹنس بولا ڈک فورڈ صاحب نے, انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا واٹ از ہر پرابلم. اور اصل میں کرٹکس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نیو لا لے کر آئے ہیں, اس میں جو آپ ڈیولپر کی فی جو ایلیمنیٹ یا فریز کر رہے ہیں, تو یہ اس کی وجہ سے پراپرٹی ٹیکسز جو ہیں وہ بہت اوپر چلے جائیں گے. تو ڈک فورڈ صاحب کہتے ہیں جی کہ اونٹاریو کے اندر بے تحاشا بندہ, کوئی 3 ملین کے قریب بندہ جو ہے اگلے 10 سال میں آئے گا, تو ہم کو ہاؤسنگ انفراسٹرکچر جو ہے لانے کی ضرورت ہے. 1.5 ملین ہومز جو ہیں ہم نیکسٹ ڈیکیڈ میں انڈر بل 23 جو ہے وہ بلڈ کرنا چاہتے ہیں. $600 to $1,400 ٹیکسز بڑھ سکتے ہیں. ہاں جی, وہ تو ہم نے وہ بھی خبر سنائی تھی. تو وہ لیکن کہتے ہیں جی کہ یہ جو کچھ لوگ ہیں یہ سینڈ باکس کے باہر جو ہے یہ سوچنا پسند نہیں کرتے, انکلوڈنگ بونی کرامبی. تو اس میں آج ان کا جو ہے تھوڑا سا وہ رہا, پارا اوپر رہا. ہاں, پارا اوپر رہا. اچھا جی, آپ آج ڈک فورڈ صاحب جو ہے کیرولن منرونی کے ساتھ یہاں پہ ہمارے برامپٹن کے اندر تھے. یہاں پہ انہوں نے بہت بڑی جو ہے ٹرانزٹ کے لیے اناؤنسمنٹ کی ہے. وہی جو بات ابھی ہم نے آپ کو کہی ہے کہ 3 ملین لوگ وہ کہتے ہیں جی ان دا نیکسٹ 10 ایئرز یہاں پہ آئیں گے. اس کے لیے ہم کو انفراسٹرکچر نیڈ چاہیے, اور اس انفراسٹرکچر میں سب سے بڑا جو کام ہوتا ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ پروجیکٹس کا ہوتا ہے along with houses. تو یہ جو پبلک ٹرانزٹ پروجیکٹس ہیں, اس کے لیے انہوں نے آج $505 ملین ورتھ آف فنڈنگ جو ہے وہ اناؤنس کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سے ہم جو ہے بہتری لائیں گے ٹرانزٹ کے اندر. اور لوگ جو ہیں جیسے کہ یعنی کہ جو سسٹم جیسے کہ انگلینڈ کے اندر ہے, اس کا انہوں نے ریفرنس تو نہیں دی, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے انگلینڈ کے اندر ٹرانزٹ کا سسٹم بڑا زبردست ہے, شاید اس طرح کا سسٹم جو ہے یہ اونٹاریو میں لانا چاہتے ہیں. تو اس کی جو ہے آج انہوں نے اناؤنسمنٹس یہاں پہ کی ہیں. ایسوسیٹڈ پریس کی آج سب سے پہلے صبح جو بریکنگ نیوز آئی تھی, اس میں پھر تو بعد میں باقی میڈیا ہاؤسز نے بھی اس کو کیا آف کورس کور. تھاؤزنڈز آف پولیس مین جو تھے جرمنی کے اندر وہ جمع ہوئے تھے وہاں پہ, کیونکہ انہوں نے کچھ علاقوں میں جرمنی کے ریڈز ڈالی ہیں, بہت سارے ریڈز ڈالی ہیں, اور کچھ لوگوں کو پکڑا ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ گورنمنٹ کو اوور تھرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ فار رائٹ ایکسٹریمسٹس ہیں, ان کو جرمنی کے اندر جو ہے انہوں نے پکڑا ہے اور ڈیٹین کیا ہے 25 لوگوں کو اس کے اندر جرمن پولیس نے. انہوں نے کہا جی تقریباً 3000 آفیسرز جو تھے وہ یہ ریڈز جو تھے وہ کنڈکٹ کر رہے تھے 130 سائٹس پہ جرمنی کی 16 جو ڈفرینٹ اسٹیٹس ہیں اس کے اندر.
اور اس کے اندر جو 3 ہیں وہ رشین بھی کچھ سٹیزنز پکڑے گئے ہیں. اس کے علاوہ 27 جو ہیں ان کو انڈر دا ریڈار لیا گیا ہے اور انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. تو جرمن گورنمنٹ نے آج بڑا برا منایا کہ بھئی اس سے پہلے بھی یہ کوشش کرتے رہے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ ایکسٹریمسٹ جو ہے ان کو جو ہے کہا گیا ہے کہ ان کی اب جو انویسٹیگیشن ہوئے گی انڈر اینٹی ٹیررزم جو ان کے لاز ہیں, آپریشنز ہیں, ان کے انڈر کی جائے گی. ٹائم میگزین جو ہے جی اس نے آج یوکرین کے جو پریزیڈنٹ ہیں ولادیمیر زیلنسکی, 44 ایئرز ان کی ایج ہے, ان کو آج 2022 کا پرسن آف دا ایئر کا ایوارڈ دیا ہے. اور انہوں نے بڑی تعریف کی ہے میگزین نے کہ وار شروع بھی ہو گئی تھی تو انہوں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی, وہاں پہ کیو میں ہی رہے. ٹائمز کے جو ایڈیٹر ان چیف ہیں ایڈورڈ فیلسن تھال, وہ کہتے ہیں جی کہ اس سال کا ہم کو جب یہ پرسن آف دا ایئر کا ٹائٹل دینا تھا تو ہم کو کچھ بھی مشکل نہیں آئی, اور وہ بالکل نیچرل جو ہے یہ زیلنسکی صاحب ہماری چوائس تھے. اور جب ان سے کہا گیا, یو ایس نے کہا کہ آپ فوراً کیو کو ایویکیویٹ کریں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم بالکل یہیں پہ رہیں گے, فائٹ کریں گے, ہم کو ایمونیشن دیں. اور جو یوکرینینز ہیں دے آر ویری پراؤڈ آف دیئر پریزیڈنٹ, تو جو کہ یہ ایک سینٹنس بڑا فیمس بھی ہوا تھا. تو فیلسن تھال جو ایڈیٹر ان چیف ہے وہ کہتے ہیں جی کہ اس کی وجہ سے ان کا جو ویژن تھا اس نے ساری دنیا کو جو ہے گیلونائز کیا, اور جو کہ بہت صدیوں میں اس طرح کا جو ہے پرسنالٹی نہیں دیکھی گئی. تو اس لیے جو ہے ان کو ہم نے یہ ٹائٹل دیا ہے. انڈونیزیا کے اندر جی سوئسائڈ بامرز جو ہیں ان کو اب ایک کو پکڑا گیا تھا, کیونکہ ان کو خبر آئی تھی کہ ایٹ لیسٹ ایک آدمی جو ہے وہ نائف لے کے اور کوئی ڈیوائس لے کے ڈیٹونیٹ کرنا چاہتا ہے. یہ جو ایک پولیس اسٹیشن ہے ویسٹرن جاوا کے اندر, بائی دا ٹائم اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے وہ ڈیٹونیٹ کر دیا. اس میں ایک پولیس آفیسر جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی, اور 8 جو آس پاس تھے جو کہ اس کو بچانے کی یا کچھ پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے وہ بھی پھر اس کے اندر زخمی ہوئے. اب انڈونیزیا کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ شاید اس کا تعلق جو آئسل لنکڈ جامع اشارالدولہ سے ہے وہ ہو سکتا ہے, حالانکہ ابھی تک انہوں نے رسپانسبلٹی نہیں لی ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم ایجنسی ہے انہوں نے اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, جنہوں نے کہ ان کو بین کیا تھا 2018 میں, جو ایک سیریز آف سوئسائڈ بامنگز انہوں نے کیے تھے سربیا کا جو علاقہ ہے وہاں پہ ان کے چرچز میں, جو کہ انڈونیزیا کا 2nd لارجسٹ سٹی ہے. اور اس کے علاوہ ڈیڈلی اٹیکس جو جکارتا کے اندر 2016 میں کیے تھے یہ ساری جامعہ انشارالدولہ نے کیا ہے. تو انڈونیزین اتھارٹیز کو لگتا ہے کہ اب بھی شاید اس کے اندر وہی لوگ شامل ہیں. آسٹریلین کورٹ جو ہے جی اس نے اپنے ملک میں اوبر ٹیکنالوجیز جو ہیں ان کو $14 ملین کے لیے فائن کیا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ جب کینسل کر دیتے ہیں یہ اپنی رائڈز اپنی غلطیوں کی وجہ سے, اس کے لیے بھی چارج کرتے ہیں یہ رائڈرز کو. تو رائڈرز کو 2017 سے لے کے 2021 تک جو ہے غلط طریقے سے ان ایکوریٹ طریقے سے چارج کیا گیا تھا, کیونکہ ان کا جو سافٹ ویئر الگوریتھم تھا اس کے اندر پرابلم آ گئی تھی. اور اوبر نے اس کے لیے اس سال اگست میں معافی بھی مانگی تھی اس مسٹیک کے لیے, اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پلیٹ فارم میں چینجز لا رہے ہیں. بٹ نیور دی لیس آسٹریلین کورٹ نے کہا کہ آپ نے کچھ جن لوگوں کو آپ نے چارج کیا تھا اس کے لیے ہم آپ کو فائن کر رہے ہیں. اسرائیل کے اندر بھی آج چیزیں کچھ گرما گرم نظر آئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فار رائٹ اسرائیلی پولیٹیشین جو ہیں اتمر بن گویر, وہ جو ہیں انہوں نے آج کہا ہے جی کہ اسرائیل سے الجزیرہ نیوز نیٹ ورک کو بین کیا جائے. یہ انہوں نے اس وقت کہا جب الجزیرہ نے کہا کہ ہم یہ جو ساری انویسٹیگیشن, یہ جو ہماری تھی جرنلسٹ شیریں ابو عقلے جن کو کہ مئی میں مار دیا گیا تھا, تو اس کا ہم مقدمہ جو ہے ICC یعنی کہ انٹرنیشنل جو کرمنل کورٹ ہے اس میں لے کے جا رہے ہیں. اس میں بن گویر کا کہنا ہے کہ یہ اینٹی سیمیٹک ہیں الجزیرہ والے, اور یہ ہمیشہ اسرائیل کے اگینسٹ بات کرتے ہیں, اور ہمارا اس چیز کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ مانے جاتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو کہ پیلسٹینینز کو مارتے ہیں, جیسے کہ انہوں نے بڑے فیور میں اس آدمی کے بات کی تھی جس نے کہ 29 پیلسٹینینز کو 1994 میں میسیکر کیا تھا. اور اس کے علاوہ بھی جو ہیں وہ جگہ جگہ پہ جو لوگ مارتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں. یہاں تک کہ جو اسرائیلی پریزیڈنٹ آئزک ہرزوگ ہیں ان تک نے بھی کہا تھا, ان کی ایک آڈیو ٹیپ پکڑی تھی جو آئی تھی سامنے, اور اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ دنیا کو بن گویر سے ڈرنا چاہیے. دنیا اس لیے بھی ڈر رہی ہے کہ اب جو
बेंजामिन नेतन्याहू साहब की जो नई गवर्नमेंट अब फॉर्म होने वाली है उसके अंदर ये सिक्योरिटी मिनिस्टर हो सकते हैं। अल जजीरा ने आज इसके ऊपर रिपोर्ट के ऊपर बात करते हुए कहा जी कि हम बिल्कुल एंटी सेमेटिक नहीं है, लेकिन हम शीरीन अबू अखले के ऊपर जो किलिंग है उसको हम प्रोब करना चाहते हैं, क्योंकि पहले आपको पता ही है कि इजरायली गवर्नमेंट ने बिल्कुल ना कर दी थी कि नहीं हमारा उस किलिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जो इनकी इंटरनल इंटेलिजेंस थी इजराइल की, उसने जब इन्वेस्टिगेट किया तो सितंबर 1 को उन्होंने अपनी स्टेटमेंट देते हुए कहा कि हो सकता है हमारा खुद का एक सोल्जर इन्वॉल्व होए उसकी किलिंग के अंदर। तो ये आज काफ़ी गर्मा गर्म जो है वो बहस वहाँ पे चलती रही। रॉयटर्स की ये खबर है जी, और ये भी खबर जब आज सुबह आई तो लोगों की काफ़ी दुनिया में आंखें खुल गईं, क्योंकि ये काफ़ी चौंका देने वाली खबर है। और वो ये है बदरी हुसैनी खामनाई जो कि बहन है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई की, उन्होंने अपने ही भाई को आयतुल्ला अली खामनाई को बेतहाशा कंडेम आज किया है। और ये जो नेशन वाइड प्रोटेस्ट के अगेंस्ट जो क्रैकडाउन्स ये करवा रहे हैं या कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो कर रही है उसके खिलाफ आज इन्होंने काफ़ी बात की। उन्होंने कहा मैं अपने भाई को कंडेम करती हूँ, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को भी कंडेम करती हूँ। ये जो प्रोटेस्ट शुरू हुए थे आपको पता ही है कि टर्किश एक इरानियन लड़की थी महसा अमीनी 22 ईयर्स की, जिसने कि हेड स्कार्फ नहीं पहना था और उसको पुलिस पकड़ के ले गई थी और फिर कहा जाता है एलिजली कि वो पुलिस कस्टडी में मर गई थी। तो उसके लिए प्रोटेस्ट शुरू हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो कुछ मेरा भाई कर रहा है ये बहुत ही गलत कर रहा है, ये जो क्लैरिक एस्टैब्लिशमेंट है इसको बिल्कुल इससे हटना चाहिए। और उन्होंने यहां तक कहा है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को अपने आर्म्स जो है वो रख के और वो लोग जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके लिए जो है उनका साथ इनको देना चाहिए। तो वो कहती है कि मेरी सिंपथीज़ हैं उन लोगों के साथ जो कि ये क्राइम्स के लिए मौन कर रहे हैं हमारी इस्लामिक रिपब्लिक में जो कुछ चल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की आज एक स्टोरी आई है जी, और इसके मुताबिक ट्रंप की जो रियल एस्टेट कंपनी है उसको कन्विक्ट किया गया है ऑफ कैरिंग आउट 15-year लॉन्ग क्रिमिनल स्कीम टू डिफ्रॉड टैक्स अथॉरिटीज। न्यूयॉर्क टाइम्स की ये स्टोरी कहती है जी कि ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन जो कि होटल्स, गोल्फ कोर्सेज, अदर रियल एस्टेट दुनिया के अंदर जो हैं वो ऑपरेट करते हैं, दैट वाज फाउंड, ये जो है ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फाउंड गिल्टी ऑफ पेइंग पर्सनल एक्सपेंसेस टू टॉप एग्जीक्यूटिव्स, जिसके के अंदर इनके एक्स CFO एलन वीजलबर्ग, जिन्होंने के अभी कुछ दिन पहले एक वो भी दी थी, पेशी भी हुई थी उनकी कोर्ट में, उन्होंने बातें बताई थी उनको। और ये कहते हैं जी कि ये बोनसेस देते थे लोगों को और ताकि जो है अपने टैक्स को फ्रॉड कर सकें। इनको अब फाइन देना पड़ेगा इनकी ऑर्गेनाइजेशन को $1.6 मिलियन का। और ये इसमें लेकिन जो इनके लॉयर हैं एलन फूटनफास, उन्होंने कहा है जी कि ये जो हम अपील करेंगे इस डिसीजन के अगेंस्ट, और ये जो क्रिमिनल लॉ है इसके अंदर जो कॉर्पोरेट लॉयबिलिटी की जो क्लॉज है वो बड़ी वेग है, वो एक्सप्लेन नहीं करती और एज अ रिजल्ट इनको नहीं ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को कन्विक्ट किया जा सकता। तो जनाब अब देखेंगे क्या होता है। रॉयटर्स की आज एक खबर है और इसके मुताबिक तालिबान ने आज ओपन में एक आदमी जो है उसको किया है, एग्जीक्यूट किया है फॉर मर्डर। ये फरा जो इनका प्रोविंस है उसके इलाके में, इसके ऊपर इल्ज़ाम था कि इसने छुरी मार के दूसरे आदमी को 2017 में मार दिया था और उसी दिन से इसके ऊपर केस चल रहा था। ये केस जो है इट वाज इन्वेस्टिगेटेड बाय 3 डिफरेंट कोर्ट्स जो कि डिफरेंट जगहों पे थी इनके मुल्क में। और उसके बाद जो है इनके सुप्रीम जो लीडर हैं तालिबान के, उनके ऑर्डर पे जो कि कंधार प्रोविंस में है, तो उन्होंने कहा कि फिर इस आदमी को जो है पब्लिक एग्जीक्यूशन जो है देनी चाहिए, जिसके के ऊपर आज दुनिया ने फिर बड़े एतराज़ किए। हिंदुस्तान के अंदर जी आप जो है आम आदमी पार्टी उसने कमाल कर दिया, और जो दिल्ली के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो इलेक्शंस हुए थे अभी जो थोड़े दिन पहले, उसमें 4 दिसंबर को उसके आज रिजल्ट्स आए हैं। उसके मुताबिक दे हैव एंडेड बीजेपी's 15th year रूल जो कि वो यहाँ पे कर रहे थे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 2007 से। एज अ रिजल्ट ना सिर्फ ये कि दिल्ली की गवर्नमेंट बल्कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी अब आम आदमी पार्टी के अंडर रहेगी। अच्छा, ये जो टोटल सीटें थी यहाँ पे वो थी 250
یہ جو میونسپل کارپوریشن تھی, دلی میونسپل کارپوریشن کی 250 سیٹس تھیں, اس میں سے عام آدمی پارٹی نے 134 سیٹس جیتی ہیں, بی جے پی نے 104, کانگریس نے 9 اور انڈیپینڈنٹ جو سیٹس تھیں وہ 3. یہاں پہ ٹوٹل 57,545 ووٹس جو تھے وہ کیے گئے تھے, جس میں کہ جو کہ 2017 سے بیٹر ہیں, کیونکہ 2017 میں 49,235 لوگوں نے ووٹس ڈالے تھے. 1300 کینڈیڈیٹس جنہوں نے کہ آل ٹوگیدر کنٹیسٹ کیا تھا, اس میں سے 780 لوگ جو ہیں وہ اتنی برے طریقے سے ہارے ہیں کہ اپنے ڈپازٹس بھی وہ جو ہیں گنوا بیٹھے ہیں. لیکن اس جیت کے فوراً بعد جو دلی کے ڈپٹی چیف منسٹر ہیں منیش سسودیا صاحب, انہوں نے کہا جی کہ جیسے ہی عام آدمی پارٹی جیتی ہے, ہمارے کاؤنسلر جو ہیں ان کو بی جے پی کے خیمے سے فون آنے شروع ہو گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی پارٹی کو چھوڑو اور ہمارا ساتھ دو. تو انہوں نے الیج کیا ہے کہ یہ جو ہے بہت زیادہ زیادتی ہے بی جے پی کی, جو ان کو نہیں کرنی چاہیے. ہندوستان کے اندر آج چیزیں اور بھی بھڑکیں اس لیے بھی کہ احمد آباد کے اندر ایک فلائی اوور بن رہا ہے, اور اس فلائی اوور پہ جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ گاندھی جی جو ہیں, جن کو کہ فادر آف دا نیشن کہا جاتا ہے, ان کی تصویر اس پلر پہ لگانی تھی, جو کہ بالکل ہی گجرات ودیا پتھ جو کہ ایک یونیورسٹی ہے اس کے سامنے ہے. تو وہاں پہ گاندھی جی کی تصویر کو ریپلیس کیا ہے احمد آباد میونسپل کارپوریشن نے وی ڈی ساورکر کی تصویر سے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ساورکر صاحب جو ہیں ان کے اوپر جو ہے گاندھی جی کی اسیسینیشن کا جو ہے وہ الزام تھا. حالانکہ بعد میں لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا گیا تھا, لیکن وہ پہلے بندے تھے جن کو کہ گاندھی جی کی اسیسینیشن کے لیے پکڑا گیا تھا. کہا جاتا ہے کہ 2012 میں جب یہ فلائی اوور کنسپچولائز کیا گیا تھا تو اس وقت اس کا تھیم جو تھا وہ یہ تھا کہ جو ان کا وہ مورتی بنی ہوئی ہے, ان کی گاندھی جی کی اسٹیچو جو بنا ہوا ہے, اس کے بالکل سامنے یہ جو پلر آئے گا اس کا احمد آباد فلائی اوور کا, اس کے اوپر گاندھی جی کی ہی تصویر ہوئے گی, اور یہ جو ہے بالکل ان فرنٹ آف وہ دوسرا گجرات ودیا پتھ کے سامنے بھی ہے. لیکن اب جب انہوں نے ساورکر صاحب کی تصویر لگائی ہے تو لوگوں نے کافی اس پہ اعتراض کیا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس سال اکتوبر میں بھی جب پہلی بار اس کیمپس میں, جو کہ بہت ہی گاندھی جی کی جو ٹیچنگز کو پروموٹ کرتے ہیں, جب 102 ایئر ہسٹری میں RSS سے جو انسپائرڈ ایک چانسلر لگائے تھے, تو بے شمار پروفیسرز جو کہ ساورکر کی اور RSS کی فلسفی کو نہیں فالو کرتے ہیں, انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. تو آج پھر سے ایک بار جو ہے یہ وہاں پہ باتیں اب زور پکڑ گئی ہیں. پاکستان کے اندر جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, انہوں نے کہا ہے جی کہ عمران خان صاحب نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پنجاب اور کے پی یعنی کہ خیبر پختونخوا کی جو اسمبلیاں ہیں ان کو ڈیزالو کیا جائے. انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ یہاں پہ نئی جو گورنمنٹس ہیں وہ فارم کی جائیں ایز سون ایز پاسبل. وہ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے اسلام آباد میں دوسرے پی ٹی آئی کے لیڈرز کے ساتھ, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو خان صاحب ہیں ان کی بیک ٹو بیک پارٹی کے ساتھ میٹنگز اور کنسلٹیشنز چل رہی تھیں, پارٹی کے لا میکرز کے ساتھ چل رہی تھی ان کی بات چیت, لوکل لیڈرشپ کے ساتھ بھی چل رہی تھی, اور اب پارٹی نے اور لوکل لیڈرشپ نے عمران خان صاحب کو سہمتی دی ہے, اور وہ اب کنونسڈ ہیں کہ آگے جو چلیں گی چیزیں, جو راجنیتی چلے گی اس کے اندر سنیپ پولز چاہیے, جس کے لیے ہم کو یہ جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیز ہیں ان کو ڈیزالو کرنا پڑے گا. آج پاکستان کے جو فائنانس منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب جی, وہ بیٹھے ہوئے تھے جناب عارف علوی کے پاس, اور انہوں نے آج بڑے ترلے کیے ہیں عارف علوی صاحب کے کہ جی ملک میں بڑی ہم کو پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے, لیکن IMF کا پروگرام ہم لے کے نہیں آ سکتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے ہمارے ساتھ کچھ بھی مذاکرات نہیں کر رہی ہے. تے پایان انتے حکومت تو اڈی ہے نا, پی ٹی آئی کیا مذاکرات آپ کے ساتھ کرے, آپ میں اتنا غصہ ہے, آپ بڑے جو ہے وہ فائنانس زار بنتے ہیں, تو آپ اپنے گورنمنٹ کا کیس فائٹ کریں جیسے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے فائٹ کیا تھا. وہ کہتے ہیں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ جو IMF نے وعدے کیے تھے وہ ہمارے ساتھ وہ کرنے کو تیار نہیں ہے, تو ہمیں شاباشی IMF کی اسی وقت ملے گی جس وقت پی ٹی آئی جو ہے ہمارے ساتھ ہاتھ جوڑے گی. تو مہربانی کر کے عارف علوی صاحب آپ پی ٹی آئی کو کہیں کہ وہ ہم کو ہمارے ساتھ ہاتھ جوڑیں اور ریزگنیشنز نہ دیں اور اسمبلیاں جو ہیں وہ ڈیزالو نہ کریں. عارف علوی صاحب نے کہا جی بالکل میں بات کروں گا عمران خان صاحب کے ساتھ. آج جو اچھی خبر ہم پاکستان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتے تھے, وہ آج ایک ریسرچ پیپر آیا ہے وچ از ریٹن بائی جو اکانومسٹ ہیں کیون ڈیلی اینڈ ٹیڈوس گیڈمینس نے, اور انہوں نے یہ پیپر لکھا ہے گولڈ مین ساشز کے لیے. وہ کہتے ہیں جی کہ ریچنگ 2075
Pakistan is going to be the 6th largest economy in the world. उन्होंने जो ये आज किया है पाथ टू 2075, उसके अंदर उन्होंने कहा जी 2075 तक दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमीज चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया और नाइजीरिया रहेंगी, और उसके अंदर छठी बड़ी इकोनॉमी पाकिस्तान हो सकती है अगर इन्होंने अप्रोप्रिएट पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशंस अपने बनाए. उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा पोटेंशियल है. हमने पिछले 20 साल की स्टडीज में और हमने जो ब्रिक्स इकोनॉमीज के बीच में जब ये पेपर लाए थे तो हमने बहुत लंबी स्टडी की थी और 70 इमर्जिंग हमने डेवलपिंग इकोनॉमीज के ऊपर काम किया था. अगर पाकिस्तान में काम 2070 तक सही रहा, 75 तक सही रहा, तो पाकिस्तान की जीडीपी रीचिंग दैट टाइम वो ग्रो करेगी 12.7 ट्रिलियन डॉलर से, और उसका जीडीपी पर कैपिटा जो होएगा 27,100 होएगा. हाँ, अलबत्ता उन्होंने इंडिया के बारे में कहा कि इंडिया का जीडीपी जो है 52.5 ट्रिलियन डॉलर्स को टच करेगा और पर कैपिटा जीडीपी जो है 31,300 करेगा. एज अ रिजल्ट आज गोल्डमैन सैशे ने कहा है कि पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज ठीक ट्रैक पे चलाने की जरूरत है, करप्शन को कम करने की जरूरत है, और अगर इन्होंने ये किया तो दुनिया की 6th बड़ी जो है इकोनॉमी ये बन सकते हैं. ते पायन तुसी सुन रहे हो पाकिस्तान दे विच कि नहीं सुन रहे हो? पायन सुनो. यूएस गवर्नमेंट जो है उन्होंने आज थ्रू यूएस एड पाकिस्तान को फिर से 7.5 मिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाईज जो हैं वो दी हैं. आज ये तकरीब इस्लामाबाद में हो रही थी और यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर हेल्थ अब्दुल कादिर पाटिल को, जो अमेरिकन एम्बेसडर टू पाकिस्तान डोनाल्ड ब्लूम है, उन्होंने दिया है. उन्होंने कहा जी कि ये तमाम सामान 163 हॉस्पिटल्स जो है पाकिस्तान में उनमें सप्लाई किया जाएगा, और वो कहते हैं जी ब्लूम साहब कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, डिजास्टर में जो आपको प्रॉब्लम्स हुए हैं उसको हम बिल्ड करेंगे. इस्लामाबाद के H9 पार्क में जो संडे बाजार लगता है जी, एक बार फिर उधर आज आग लगी है और 150 स्टॉल्स जो हैं वो जल के खाक हो गए हैं. इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने डीसी साहब को कहा है कि फौरन मुझे रिपोर्ट दी जाए. ये जो थी गेट 7 के पास हुई थी जहाँ पे कि सेकेंड हैंड जो कपड़ा है वो बेचा जाता है, और ये पहली बार नहीं है कि ये यहाँ पे आग लगी है. इससे पहले भी अक्टूबर जो है में लगी थी आग, जिसमें 300 जो हैं वो 2021 में लगी थी, तो 300 स्टॉल जो थे वो जल गए थे. 2018 में लगी थी, 90 शॉप्स जल गई थी. अगस्त 2017 में लगी थी, तो उधर भी जो है वो ये आग जो है काफ़ी भड़क गई थी. तो हमेशा जो है वो कहते हैं कि जी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो काम पता नहीं क्या कर रहे हैं. जुनैद जमशेद साहब जो हैं जी, उनको आज याद किया गया, 6th उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, तो लोगों ने आज उनको याद किया. आपको पता ही है कि गाने गाते थे, फिर एकदम इस्लाम की तरफ वो चले गए थे 2004 में. उनको तमगा इम्तियाज़ भी दिया गया था 2007 में. तो दिल दिल पाकिस्तान उनका बड़ा मशहूर है. इसके अलावा जे क्लोथिंग ब्रांड जो है वो आज गूगल ने ये जो ईयर इन सर्च 2022 है उसमें पाकिस्तानी गाना पसूड़ी को सबसे ज्यादा मोस्ट गूगल्ड सॉन्ग ऑफ 2022 किया है. एज अ रिजल्ट पसूड़ी हैज बीटन BTS बटर, जो कि आपको पता ही है बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है. ये गाना गाया था अली सेठी और शे गिल ने कोक स्टूडियो सीजन 14 में. और जनाब सिंगर हर्षदीप कौर जो है उन्होंने सलमान खान की जो वालदा हैं, सलमा खान की 80th बर्थडे बैच जो है उसकी तस्वीरें जो हैं वो कुछ शेयर की हैं, और उन्होंने कहा है फील सो स्पेशल परफॉर्मिंग फॉर हर. और जनाब बांग्लादेश ने कर दिया कमाल. उन्होंने दूसरा आज ODI जो है वो भी इंडिया को हरा दिया. पहला उन्होंने ODI उनको हराया था 1 विकेट से, आज 5 रन से जो है वो हरा दिया. एज अ रिजल्ट जो 3 ये जो ODI की सीरीज थी 2-0 से इन्होंने जीती, और बड़ा ही थ्रिलिंग मैच था. एंड एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़ अबाउट रियल मैड्रिड प्लेयर एंड बेल्जियम फॉरवर्ड ईडन हैजर्ड, जिसके के ऊपर आज लोग बड़े अफसोस कर रहे हैं. टोटल 31 ईयर्स इनकी एज है. ये रिटायर हो रहे हैं क्योंकि ये बड़ा शायद लग रहा है कि दिल बर्दाश्ता हो गए हैं, क्योंकि बेल्जियम को एलिमिनेट किया गया था वर्ल्ड कप से 0-0 ड्रॉ के बाद क्रोशिया से. तो एज अ रिजल्ट वो कह रहे हैं कि बट आई फील वेरी हैप्पी. इन्होंने डेब्यू किया था 2008 में, और वो कहते हैं जी कि मैं आई विल मिस यू गाइस. फुटबॉल की बात चल रही है, तो भाई आपने मोरक्को स्पेन में किसको किया आपने? स्विट्जरलैंड में.
ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ماجد بھائی؟ میں وہی مجھے اس کا جواب چاہیے تھا کہ موراکو اور اسپین کا کوارٹر فائنل ہونے جا رہا ہے. اسپین کو میں نے کیا تھا, اسپین. تو آپ نے کس کو پک کیا تھا؟ اسپین. اسپین کو پک کیا تھا. اسپین ہی ہے. اسی لیے مجھے بار بار فون کر رہے ہیں وہ لوگ. اچھا آپ پلیز, حالانکہ ان بدبختوں کو میں نے ڈرایا بھی تھا. شازیہ جی کو کہیں ہمیں پک نہ کریں. میں نے ان کو کہا تھا طالبان تمہارے پیچھے بھیج رہی ہوں میں. پھر بھی ستا رہی ہے آپ کو. اوکے جی, اوکے اینڈ بقیہ کی باتیں پھر کل ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ.